کہ انبیاء علیہم نے اپنے اپنے زمانے میں جب ان پر حالات آئے، ان پر آزمائشیں آئیں اور ان پر پریشانیاں آئیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف پیرائے سے، مختلف انداز سے، مختلف میدان میں جب آزمایا، تو سارے نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیہوں کے دانے کھانے سے منع کیا تھا، لیکن سہون بھول سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا، یہاں پر یہ نوٹ کیجئے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، ان سے ایک بھول ہو گئی تھی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو ان کی دعا کیا تھی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا تو انہوں نے کیا دعا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جب آزمائش پیش آئی اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور ان کو وہاں پر لگا کہ آپ پریشان ہیں، 40 دن سے مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے نکلنے کا اور کوئی سبیل نہیں ہے بچنے کا، تو انہوں نے کیا دعا فرمائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کے بھائیوں نے جھوٹ بولا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، تو آ کر بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا لیا ہے حضرت یوسف کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ جھوٹا ہے، مکار ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی کئی شہادت بھی وہاں پر تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت سینہ نہیں پیٹا، واویلا نہیں مچایا، ماتم نہیں کیا۔ جیسا ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ماتم کرنے لگتے ہیں، سینہ پیٹنے لگتے ہیں، بیان بازی کرنے لگتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انسان اب جانور بن گیا ہے، اس کے اندر انسانیت ہے ہی نہیں، کوئی سدھ بدھ ہے ہی نہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ جس انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کیا، اب اگر اس سے اس کا کوئی محبوب انسان چلا جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، یہ ہونا ہے، مرنا ہے سب کو، بس روئے جا رہے ہیں، لگتا ہے کتنی محبت ہے مردے سے اس کو، اور یہ محبت نہیں ہے، یہ اس کے لیے نفرت ہے، یہ اس کے لیے جہنم تیار کر رہا ہے۔ جو مرا ہے وہ تو بیچارہ مرا ہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، لیکن اب اس کے رشتہ دار جو اس پر مرثیہ کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گالوں کو پیٹتے ہیں اور سینے کو چاک کرتے ہیں اور کپڑا پھاڑتے ہیں، یہ سب تو شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ بیچارہ نقصان اس مردے کا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے رشتہ دار تھا، دیکھ کیسے کر رہا ہے، تو یہ پیٹیں گے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھائی آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے اس کو تو بھیڑیا کھا لیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اپنا دکھڑا، میں اپنی شکایت، میں اپنا کمپلین اور میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے اور میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے اور میں جو ابھی پریشانی سے دوچار ہوا ہوں اور میری دنیا جو ابھی سونی ہو گئی ہے اور میرا جو لخت جگر ہے، میرا جو نور نظر ہے اور میرا جو آنکھوں کا ٹھنڈک ہے جو مجھ سے چھن گیا ہے، مجھ سے جدا ہو گیا ہے، میں کسی انسان کے پاس یا کسی مخلوق کے پاس واویلا نہیں کروں گا، روؤں گا نہیں، مچاؤں گا، شور نہیں مچاؤں گا، غل نہیں کروں گا، نوحہ نہیں کروں گا، ماتم نہیں کروں گا، چھاتی نہیں پیٹوں گا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت اللہ کے پاس رکھتا ہوں، میں اپنا غم اللہ کے پاس رکھتا ہوں، میں اپنے مسائل اللہ کے پاس رکھتا ہوں، میرے ساتھ جو ہوا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، کیا ہوا میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ سبق ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور جب وہ قید خانے میں تھے وہاں پر بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، قربانیاں آئیں، بہت کچھ ہوا، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ دیکھیے کہ اس حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، کون؟ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ توفنی مسلمن، اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس میری وفات اسلام پر ہو، میں تو بہت مصیبت میں گھرا ہوا ہوں،
پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، زلیخا اور اس کے رشتہ دار مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں، غلطی میں نے کی نہیں ہے، صرف الزام تراشی ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ دکھ نہیں رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں تو میرا دوست ہے، آخرت میں تو میرا دوست ہے، دنیا میں تو میرا کارساز ہے، آخرت میں تو میرا کارساز ہے، دنیا میں تو میرا کام بنانے والا ہے، آخرت میں تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا میں تو میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے، آخرت میں تو میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے مسائل کو تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ مجھے مسلمان بنا کر وفات دینا۔